بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان کامل گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں شرم. اللہ رب العزت کی حمد و حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد جملہ حاضرین سامعین بزرگ و دوستو عزیزان مقدر علماء کرام علاقے کے تمام معززین بالخصوص استاد مولانا حضرت شیخ محمد سروار حسین الازہری دامت برکاتہ العالیہ سب کی خدمت میں السلام علیکم. میرے محترم بڑی محبت کا اظہار حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نسبتوں کے حوالے سے فرما رہے تھے. میں شکر گزار ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بندے کی عزت کا دنیا میں حوالے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. میری پہچان میری عزت میری تقریم اس کا سبب صرف اور صرف حضور دادا صاحب کا. میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں آپ بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بارگاہ کا ادب بھی نصیب فرمائے ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور سب سے بڑھ کر آپ کی جو تعلیمات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی. یہ بہت اچھی روایت اور بہت اچھا آغاز ہے کہ اہل سنت و جماعت کی کافی مساجد میں محرم الحرام کا پہلا عشرہ اس اعتبار سے ہم آپ سب گزار رہے ہیں کہ روزانہ امام عالی مقام سید الشہداء شہداء کربلا کی یاد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی عنوان پر گفتگو ہوتی ہے اور وہ ساری گفتگو پھر بالآخر پہنچتی ہے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ کسی نہ کسی. یہ روایت اس لیے زیادہ اچھی ہے کہ
اہل سنت و جماعت پر بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات کی جاتی رہی یا کی جاتی ہے کہ یار تم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. یہ بات یاد رہے کہ ذکر کرتے تو ہم ہی ہیں. ہم ہی تو کرتے ہیں. وہ کیسے؟ کوئی بھی کام کرنے کے دو طریقے ہیں. توجہ ہے آپ کو؟ ایک طریقہ وہ ہے کہ آپ خود گھڑ لیں. ایک طریقہ وہ ہے کہ آپ خود گھڑ لیں اپنی مرضی سے. اور جب آپ اپنی مرضی سے گھڑیں گے اس میں بہت ساری چیزیں اور شامل ہوں گی. دنیا داری، ریاکاری، کہیں نہ کہیں کوئی نیت کا بھی فرق، اور کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی پسند، آپ کا اپنا رجحان، کئی چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. یہ کب ہے؟ جب آپ خود سے کوئی طریقہ گھڑ لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے جی ہم نہیں گھڑیں گے، ہم تو صرف وہ کریں گے جو اللہ نے فرمایا یا جو اللہ کے رسول نے. جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ ذرا وہ سمجھیے. اہل بیت کے ذکر پاک کی بات کر رہا ہوں، ان کی شان بیان کرنے کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ایک طریقہ وہ ہے تو آپ خود گھڑ لیں، واقعہ نگاری کریں، منظر کشی کریں، خود سے اس میں پینٹنگ کریں. سمجھے کوئی نہیں؟ لوگوں کے چہرے دیکھ کر بات کریں، لوگوں کی داد دیکھ کر بات کریں، لوگوں کی پسند دیکھ کے بات کریں. اور اگر پوچھا جائے کہ جناب ایک گل جی تسے بیان کی تھی یہ ہے کتھے، اگلے کو رو دا سر پیر ہی کوئی نہ ہو. تو جی راوی کہتا ہے. وہ کون راوی؟ اس کا کوئی نام، اس کا کوئی حسب نسب، اس کا کہیں کو ذکر، اسماء اور رجال میں اس کی کوئی تنقیح توضیح، کہیں نہ کہیں کوئی چیز. بس جی راوی کہتا ہے. یہ خود سے گھڑ لینا. ہم کہتے ہیں اہل بیت کا ذکر ہوگا، کریں گے، سنیں گے، لیکن یا تو قرآن کی زبان میں سنیں گے یا نبی کے فرمان کی روشنی میں. بھئی ہم کسی اور طرف تو تب جائیں نا جب اس بارے میں قرآن خاموش ہو یا نبی علیہ السلام کی حدیث میں کچھ نہ ملتا ہو. کیا خیال ہے؟ بھئی جب قرآن بھی کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب قرآن کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو مجھے کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں قرآن ہی پڑھ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، علماء اہل سنت. پھر اگر تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی طرف آئے گا تو جو ہے نا سبحان اللہ، پیچھے بیٹھے ہو بھی کہہ دو سبحان اللہ. اور اگر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی طرف آئے گا، جملے پہ دھیان دینا. اگر حضرت امام حسن پاک جناب علی پاک کی شان بیان کریں، سبحان اللہ. حضرت امام حسین بیان کریں اپنے باپ علی کی شان، سبحان اللہ. حضرت امام حسن بیان فرمائیں سیدہ فاطمہ کی شان، اپنی والدہ، سبحان اللہ. حضرت امام حسین بیان فرمائیں حضرت سیدہ فاطمہ کی شان کہ میری اماں جان قبلہ حضور ایسی.
سبحان اللہ. میرے نال یہ اگر بیان کرے حضرت علی المرتضیٰ بیان فرمائے کہ حسن کی شان یہ ہے, حسین کی شان یہ ہے, بلکہ اگلی بات کر دوں, نبی پاک علیہ السلام فرمائے کہ علی کی شان یہ ہے, فاطمہ کی شان یہ ہے, حسن کی شان یہ ہے, حسین کی شان یہ ہے. سبحان اللہ, بڑی بات ہے. ہمارے لیے سند ہے, ہمارے لیے ایک ایک لفظ ایمان, ایمان کی جان, ایمان کا حسن. سبحان اللہ. لیکن تو غیر کہہ سکتا, اور ذرا اور توجہ تھوڑی جی ہو جائے, تھوڑی جی توجہ ہو جائے. کوئی غیر کہہ سکتا ہے, کوئی ایک ہی گل ہوئی, بیٹے کا کام ہے باپ کی شان بیان ہے نا. باپ کا تعلق ہے فطرتی کہ وہ بیٹے سے پیار کرتا ہے, بیٹے کی تعریف کرتا ہے. اولاد کا تعلق ہے اپنی والدہ کے ساتھ, اولاد کا حق ہے کہ اپنے ماں باپ کی تعریف کرے, ہے نا. نبی پاک علیہ السلام کرم فرمائیں, اس اینگل سے سمجھنا ذرا. حضرت علی المرتضیٰ آپ کے داماد ہیں, کیا خیال ہے ہر سورا اپنے جوائی کی شان بیان کرتا, میرے جوائی, میری بیٹی جیسی بیٹی کسی ہے یا نہیں. کوئی غیر کہہ سکتا ہے, کوئی غیر, یہ تو فطرتی تعلق ہے, یہ تو خاندانی تعلق ہے, یہ تو محبت و مودت والا رشتہ ہے. باپ بیٹے کی تعریف کرتا ہے, بیٹا باپ کی تعریف کرتا ہے, بیٹا ماں کی تعریف کرتا ہے, ماں بیٹے کی تعریف کرتی ہے. اور کمال تو تب ہے زبان ابو بکر کی ہو, شان علی کی ہو. میں ایڈی بڑی گل, ایک گل اگر لکھ دا مجموع ہوتا تو کام ہی میں انجی کرنی سی, ٹینشن نہیں لینی. میں نہیں کرنا, مزہ تو پھر ہے نا. یہ مزہ کیوں ہے, اس بات میں مزہ کیوں ہے, اس لیے کہ کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگوں نے ان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے, ان کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے, ان کے درمیان نفرت کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کے درمیان بغض کی بات کرتے ہیں. میں اس کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مزہ تو تب ہے نا شان علی کی ہو, زبان ابو بکر کی ہو, ہے نا. پھر یہ بھی مزہ ہے کہ شان ابو بکر کی ہو, زبان علی کی ہو, شان امام حسین کی ہو, زبان عمر کی ہو. اگلی بات سنیں, مزہ تو تب ہے نا کہ زبان پاک بی بی سیدہ پاک سیدہ فاطمہ کی ہو اور شان سیدہ عائشہ کی ہو. مزہ تو تب ہے کہ شان سیدہ فاطمہ کی ہو, زبان پاک سیدہ عائشہ کی ہو. یہ سنیت ہے, یہ سنیت یہ سنیت ہے, یہ محبت ہے, یہ مودت ہے, یہ پیار ہے, یہ احترام ہے. اب اس کے اوپر پورا گلدستہ آتا ہے. آئیے ذرا چلیں آگے تھوڑا سا, یہ میں نے جنرل بات کی ہے اس ذکر امام علی مقام میں. یہ ذرا فرق سمجھنا چاہیے, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور جملہ توجہ, ہمیں شان اہل بیت میں کہانیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمیں کہانیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں بڑے بھائی, وہ سچے, وہ سچے, وہ سچے, ان کی باتیں بھی سچی, ان کی اپنی باتیں بھی سچی, انہاں دی شاناں بھی وہ بیان کران گے جڑی سچیاں نے. پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اور شریف ایک میاں والی سے آگے بڑی معروف علمی دینی درسگاہ ہے, بڑی ان کی تاریخ ہے ماشاءاللہ. موجودہ جو صاحبزادہ صاحب ہیں ان سے میری ملاقات, وہ اپنے دادا جان کے بارے میں بیان کرتے ہیں
کہ وہ جب بھی کہیں تقریر کرتے ہیں نا یا جمعے کا خطاب کرتے ہیں، موضوع کوئی بھی ہوتا وہ گھومتے پھرتے نبی پاک علیہ السلام کی رحمت پہ آ گیا۔ مزاج ہو جاتا ہے نا ہمارے عظیم المرتبہ خطیب جناب سید شبیر حسین شاہ آپ صاحب، انہوں نے میلاد دے جلسے تے نہیں بلائی دا سی نا جناب، یہ گل انہاں ٹردیاں پھردیاں کدے ہی کدے شہادت ہو گئی بیان مزاج بنا ذوق بن جاتا، جنہیں سنیا ہو جو کہ وہ تو لے ہے نا، وہ جو بھی تقریر کرے نا جناب وہ گھوم پھر کے نبی پاک علیہ السلام کی رحمت پہ آ علاقے کے کچھ علماء اکٹھے ہوئے کہ یار چل کے بابا جی گزارش کریے بھئی ہر جمعے نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ہی بیان کرتے ہیں، وہ غضب، وہ جہنم، وہ سختی، وہ پکڑ، ادھر بھی گزارش لے کر وہ سارے اکٹھے ہو کے آگے آپ نے ان کی خدمت کی، آپ نے ان کی تواضع کی، آپ نے ان سے خیر کیا، سارے مل کے آتے جناب ایک عرض کریں فرمایا جی حکم کرو، فرمایا جی اے گل ہے آپ پاسے لوٹی کر دیں تو جناب تسی مہربانی کرو کہ کسی اور موضوع تے نہیں گل کر لیا، جواب تو توجہ ہے جی جی پورا دھیان ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے ماں کا صرف رحمت ہی تک کی صرف رحمت تک ہے تو پھر میں رحمت ہی گل کیوں نہ کہنا کیا چاہتا ہوں، ہم جھوٹی کہانیاں کیوں کریں بھائی، ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ سچے ان کی باتیں سچی، ان کی شان بھی وہ بیان کرو جو سچی ہو۔ ایک اس پر ایک مثال دے دوں، اجے باہر بیٹھے نے نامی اندر بلا لو، اس وقت اس نے اندر والے اسی بیٹھے سے اندر نہیں بٹھایا، آگے آگے ہو جاؤ تاکہ جگہ بن جائے، آگے آ جاؤ میرے بچے جنہیں باہر بیٹھے اندر تشریف لے آؤ، ہمیں تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بہا کرے مسجد انتظامیہ دا ماشاءاللہ دے کتنی اے سی لا کے کتنا اچھا ماحول بنایا ہے، جڑے دا بل دے دن ہر مہینے نہ مندے مال وچ برکت دے، اے سی لوانا سوکھا آج کل دی مہنگائی دی سبحان اللہ، جو اللہ کے گھر کی مسجدوں کا بل دیتے ہیں اللہ ان کے رزق سے برکت دے۔ بات یہ ہے بھئی میں جناب ابو بند کر سو تے گل پڑ سی نہ جی توجہ جناب، اس پر میں ایک بات سمجھانے لگا، جنہیں میں اے بڑی بڑی گل جنہیں ہمیں چھوٹی جی کر کے سوکھی سمجھائیے نا، یہ بھی گل میں بڑی جی ہے لیکن ہمیں ٹردیں تم سمجھا دیں۔ اب دیکھیں شان کسے کہتے ہیں، مرتبہ اور مقام کا بیان کسے کہتے ہیں۔ ہمارا آپ کا پوری دنیا کا اہل سنت و جماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ علی بولو بولو زور سے بولو زور سے بولو، کیونکہ یہ نام وہ ہے جو نام جپنا بھی عبادت ہے۔ ہمارا ان کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ان جیسا بہادر، ان جیسا دلیر، ان جیسا جرأت مند، ان جیسا طاقتور ہے یا نہیں؟ انہیں جیسا سونا نہیں کوئی۔ دیکھو نا یار سارے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، سمجھ آ گئی، بیٹیاں بیٹے والے بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے تواڈے ساڈے جو جس بھی جدوں اپنی بیٹی لئی کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہوئے، میں اپنے دل تے ایمان نال دسو دی کوشش نہیں ہوتی کہ یار جوائی یہی دا ہوگا نا جڑا تکے سونا لگے گی پہنچو میں کی کہنا یار تو میں آج 14ویں صدی ساڈا تہاڈا اج معیار یہ ہے، اے سوچو پھر نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے لیے جو شوہر چنا ہوگا وہ کیڈا سونا ہوگا۔
فرمایا کہ بڑی سادی جی گل ہے، مجھے تو کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ انتخاب صرف نبی پاک کا نہ تھا، یہ انتخاب تو خود رب کائنات کا۔ آپ کی دلیری کی ایک بات بتا دوں، آپ جو زرہ پہن دیتے نا جنگ میں، آپ کی جو زرہ ہوتی تھی وہ صرف سینے پہ ہوتی تھی، بس ایتو تک، پیچھے ڈوری چمڑے کی ڈوری کے ساتھ باندھ دیا، سینے پہ ہوتی تھی۔ اچھا باقی سب کی جو زریں تھی نا وہ فرنٹ پہ بھی تھیں اور بیک پر بھی، ٹھیک ہے؟ کسی نے جناب علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ جناب تو ہڈی کانڈ ہوتے تھے زرہ ہے، زرہ پتا نہیں منڈے ہو جڑے نوے بیٹھے ہو باقی تے پتا سمجھ آ گئی، وہ لائف سیونگ جیکٹ کہہ لو نا، سمجھ آ گئی ہیں؟ ہاں بلٹ پروف جیکٹ کہہ لو، اور بلٹ لئی نہیں اور تلوار نیزے نہیں، ٹھیک ہے؟ مقصد وہی سیونگ، اپنے آپ کو سیو کر، تو صرف سینے پر ہے، پشت پر نہیں ہے۔ کسی نے جناب علی پاک سے پوچھا کہ حضور سب کی زریں بیک پر بھی ہیں فرنٹ پر بھی ہیں، آپ کی صرف فرنٹ پر ہے، صرف سینے پر ہے، پشت پر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ میری ماں مینوں کنڈ تے زخم لاؤن دی جنیری نہیں، کنڈ دی حفاظت تے تا کراں جے کنڈ پھیر کے مڑنا، یا کسی دی جرت ہوئے کہ میری کنڈ سے وار کرے، نام دا علی ہوئے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لخت جگر، نور نظر، علم میں، امامت میں، حیا میں، علم میں، جرت میں، قرآن کے پڑھنے میں، قرآن کے سمجھنے میں، دین کے سیکھنے میں، دین کے سکھانے میں، حیا میں، عفت میں، ہر خصلت میں عکس مظہر اتم اس کے جناب علی پاک، کیا کہا؟ علم بھی ملا، علم بھی ملا، امامت بھی ملی، شجاعت بھی ملی، دلیری بھی ملی۔ ابھی میں نقطے پر پہنچنے لگا ہوں جو میں نے سمجھانا ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر پاک کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں جناب علی مرتضیٰ نے، آپ ان تینوں کے ساتھ رہے، تینوں خلفاء کے ان تینوں نے علی پاک کو ساتھ رکھا، ہر ایک نے اپنا وزیر اعظم بنایا، ٹھیک ہے جناب، سپریم کونسل کا چیئرمین بنایا، ہر کام میں مشورہ دیا، ہر کام میں رائے لی، ہر رائے میں ساتھ رکھا، اور آپ ساتھ رہے۔ چل کے ان تینوں کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان تینوں خلفاء کے پیچھے یہ جتنا کچھ کیا ہے علی نے چھپ کے، ڈر کے، تقیہ کر کے نہیں کیا، دل سے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، دلائل اس پر اور بہت سارے، لیکن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس پر ایک چھوٹی سی دلیل، اور اس سے یہ سمجھے شان اہل بیت سچائی میں کیسے ہے، سچ میں کیسے ہے، اور حقیقی شان کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید پلید کو حق پہ نہ سمجھا، حق پہ نہ کہا، ٹھیک ہے، نتیجتاً کیا ہوا؟ فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ اس نے ڈرایا، دھمکایا، لالچ دی، جو بھی کر سکتا تھا کیا، ٹھیک ہے، ورغلایا، جو کچھ بھی تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنے بیٹے، آل بیت کے شہداء کی تعداد 19، پریشان تو نہیں ہو؟ سمجھدار بندہ کرتا ہے،
ذمہ دار بندہ کرتا ہے. کتنے شہداء؟ ٹوٹل کتنے؟ زورال بولو. ٹوٹل کتنے؟ 72. اہل بیت کے افراد اس میں 19. باقی سارے صحابہ. کوئی نہیں بولے. باقی سارے صحابہ کا مطلب آپ کے خادم، آپ کے غلام، آپ کے خدمت گزار. غیر اہل بیت آپ کے خاندان پاک سے نہیں تھے. خاندان پاک کے شہداء 19. باقی سارے غیر اہل بیت حضور کے صحابہ. کہنے جناب وہ 72 شہید ہو گئے تے صحابہ کتنے رہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پاک سے چلے ہیں، کوئی بندہ اٹھا کر دکھا دے کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، چلو میرے ساتھ. نہیں اعلان کیا. آپ نے تو فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں، مجھے کوفے والے بلا رہے ہیں. صحابہ نے سمجھایا کہ حضور کوفی یہ لا یوفی، انہاں دیکھو کہ اپنے تواڈے والد نال یہ کیتا. تو میں نہیں، میں جا رہا ہوں. اس پر دلیل جب یزید کا غلبہ ہوا، واقعہ برا ہوا، علماء موجود ہیں. مدینہ منورہ پر جب اس نے حملہ کیا، اہل بیت اطہار کے ان شہزادوں اور شہزادیوں کے دفاع کے لیے مدینہ منورہ میں 1700 حضور کے صحابہ، قرآن کے قاری اور حافظ، 1700 مدینے کے رہنے والے صحابہ کرام اہل بیت کے دفاع میں شہید ہوئے. ہاں جی، سب کچھ قربان کرا دیا. یزید کو حق پہ نہیں سمجھا، سب کچھ قربان کر دیا. حق پہ سمجھا نہیں، خود شہید ہو گئے. اہل بیت کو شہید کروا دیا. خدام غلاموں کو 72 ساتھیوں کو قربان کرا دیا. 72 قربانیاں دے دی، لیکن یزید کو حق پہ نہیں سمجھا تو بیعت نہیں. ذرا زور نال بولو. یزید کو حق پہ نہیں سمجھا تو بیعت نہیں. حضرت خواجہ اجمیری کا فرمان ہے، شاہ است حسین، شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. خواجہ اجمیری نے فرمایا سرداد نہ داد دست، سر دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہے یا نہیں. جو نقطہ سمجھانا ہے، جو شان بیان کرنے پر میں بات کر رہا ہوں. بیٹا اتنا دلیر، بیٹا اتنا دلیر، اتنا جرأت مند، کنبہ قربان کرا دیا، یزید کو حق پہ نہیں سمجھا، اس کے ساتھ بیعت نہیں. تو اڈا کی خیال ہے، حضرت علی اور مرتضیٰ زیادہ بہادر ہیں یا حضرت امام حسین؟ علی وہ باپ ہیں، وہ والد ہیں. حضرت امام حسین کی جو شجاعت اور بہادری ہے وہ تربیت کا اثر ہے اور عکس ہے
شجاعت علی کا. اب بات بالکل پن پوائنٹ پہ سمجھنے والی. بیٹا اتنا دلیر ہے تو میں پوچھنا چاہنا بے تواڈے کہن دے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر تقیہ کر لیا تو آدھے کہن دے مطابق اگر کر لیا تو پھر حضرت حسین بھی کر لے. نعرہ حیدری کوئی نہیں سمجھے. ایک کو پیج دے رکھو نا, پھر سٹینڈرڈ ایک رکھو, معیار ایک رکھو, سوچ ایک رکھو, فیصلہ ایک کرو. فیصلہ کرو بہادر کون ہے. دونوں بہادر ہیں, دونوں شجاعت کے امام ہیں, دونوں بہادری اور شجاعت کے امام ہیں. اگر امام عالی مقام یزید کو حق پہ نہ سمجھیں, کنبہ قربان کرا دیں, تو پھر انہوں نے اگر کوئی ایسا ہیلا بہانہ تقیے والا نہیں کیا, پھر ماننا پڑے گا نا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ پتہ تھا ان چیزوں کا. اور اس دور میں اگر جناب علی اور مرتضیٰ کھڑے ہو جاتے تو ہمارا کی خیال ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن نہیں, اس لیے ماننا پڑے گا, ماننا پڑے گا, یہ عقلاً تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہادر کہنے کا معیار یہ نہیں, آپ کو بہادر کہنے کا معیار یہ نہیں ہے جو تم نے گھڑ لیا ہے. بہادر ہونے کا معیار وہ ہے جو میں اور آپ اہل سنت بیان کرتے ہیں. میری ابھی ساری گفتگو اس پر ہے کہ ہمیں گھڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, ہمیں اپنے پاس سے کچھ چیزیں لگانے کی ضرورت. قرآن بھی بتا رہا ہے, نبی کا فرمان ان کی شانوں کو بیان کر رہا ہے, ان کے مقامات کو قرآن بھی بیان کرتا ہے, ان کے مقاموں کو نبی علیہ السلام کے فرمان بھی بیان کرتا ہے. اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام, جس نقطے کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, آپ ذرا اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی لسٹ کریں نا, ان کو ترتیب وار لگائیں. حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حدیثیں یہ ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں یہ ہیں, حضرت عمر فاروق کی الگ شان میں اسپیسیفکلی, ٹھیک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ ہیں, حضرت امام حسن پاک کی شان میں, حضرت امام حسین علیہ السلام کی ان کی شان, یہ الگ الگ کر لینا. اب ان کے بعد یہ دیکھیں, یہ چیک کریں کہ جو حدیثیں اہل بیت کی شان میں ہیں, توجہ ہے, جو حدیثیں نبی پاک علیہ السلام کے فراغین, جو حدیث مبارکہ اہل بیت کی شان میں ہیں, ساری حدیثیں حضور کے صحابہ نے انہوں نے بیان کی ہیں. اور کمال یہ ہے کہ جو صحابہ کی شان میں حدیثیں ہیں وہ حضور کی اہل بیت میں. یہ جو آپ حدیث پاک سنتے ہیں سب کو پتا ہے ماشاءاللہ. اور نظر الی وجہ علی کی عبادت, علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. ہر مسلمان کو یاد ہے, ہر سنی کو یاد ہے, علی کے چہرے کو تکنا. جہاں حدیث کی کتابیں ساری اٹھا, اپنی بھی غزال ہماری بھی دیکھ, اور جا کے چیک کر اس حدیث کا راوی کون ہے. اس حدیث کا راوی جناب ابوبکر صدیق. سبحان اللہ. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو شان ہے کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے کندھے پر سواری کی, جا کے چیک کر گنگال. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان کس نے بیان کی ہے؟ اس شان کو بیان کرنے والے حضرت عمر فاروق. کیا خیال ہے؟ اور ایک حدیث اس پر عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. ایک دفعہ نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, میں نے جو جملہ نام اس پر ساتھ ساتھ دلیل دے رہا ہوں. حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیارا کون تھا حضور؟ کس سے پوچھا؟ جناب سیدہ پاک سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین طیبہ طاہرہ, کہ آپ کو اپنے گھر والوں میں سے حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند کون تھا؟ انہوں نے فوراً فرمایا فاطمہ.
کس کا نام لیا؟ سیدہ. دوسری طرف آئے، ایک دفعہ کسی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کہ حضور کے گھر والوں میں سے سب سے زیادہ حضور کو کون پیارا تھا؟ حضور کے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا عائشہ. بدقسمتی سے ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے ایک دوسرے کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا. قرآن کہتا ہے رحماء ہو. اور میں قرآن کی مننا یا کسی اور کی مننا؟ میں نے کہا ضرورت ہے کسی اور سے مننا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں. میں تو قرآن کو مانتا ہوں. اگر تاریخ کی کوئی بات ادھر ادھر کی آ بھی جاتی ہے، چلو اگر مستند بھی ہو جائے آخری جملہ اس کو توجہ ہے. اگر کوئی چیز ایسی ہے بھی صحیح، مستند روایات میں بھی ہے، بعد کے زمانے میں بھی ہے، خلفائے اربعہ کے بعد حضرت امام حسن حضرت امام حسین اس زمانے کی ہے، اگر کوئی ہے بھی صحیح تو تین جج کے نے بنایا؟ جج کے نے بنایا بھی تینوں کے نے کیا بدو فیصلے کا کیا خیال ہے؟ تیرے میرے کرنے کا کیا کام ہے؟ اب میں جملہ دینے لگا ہوں آپ کو ذرا سا سمجھ لو. ہمارا کیا کام ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس سے حسن راضی جس سے حسن راضی، میں کون ہوتا ہوں اس سے ناراض ہونے والا؟ جس سے حسن راضی، میں کون ہوتا ہوں اس سے ناراض ہونے والا؟ اور جس سے حسین راضی نہیں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ. بڑی بڑی گل ہے. میں دو جملے سی محبت نال سمجھا دیتی. مصطفیٰ عباس سے تو میرا بڑا پرانا تعلق ہے، جب میں یہاں پڑھا ہے. حضرت صوفی محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت درویش باہبل تارک الدنیا حقیقی معنی. میرا ان سے بڑا عقیدت والا بڑی لوگ سمجھ آ گئی. میں کئی باری وڈا مولوی بن کے بھی ادھر رومال لپیٹ کے کونے بہ کے تو ہماری گفتگو سنتا ہوں. بات سمجھ توجہ ہے جناب؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں. اور بڑے بڑے جھگڑوں کا، بڑے بڑے مسائل کا چھوٹا سا نسخہ، جس سے حسن راضی ہو، جس سے امام حسن راضی ہیں، میں کون ہوتا ہوں اس سے ناراض ہونے والا؟ اور جس سے حسین راضی نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں اس سے راضی ہونے والا؟ میں کون ہوتا ہوں اس سے راضی ہونے والا؟ کیا خیال ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اہل بیت کے ساتھ ہیں. ہاں، ہم تو غلامان اہل بیت ہیں، ہم تو محبان اہل بیت ہیں. جب یہ کہہ دیا کہ محبان اہل بیت ہیں، پھر پروف کا پروف اور ثبوت کیا ہوگا؟ اگر تو امام حسن اہل بیت کے سردار ہیں، جب ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، جب امام مان لیا ہے، جس سے امام حسن راضی، حضور جب تسا راضی ہو تو سان کر جائے. پھر امام ہمارا امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. سمجھ آ گئی؟ جس سے ان کی لڑائی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں ادھر دیکھنے والے؟ ہم کل بھی اہل بیت کے ساتھ تھے، ہم آج بھی ہیں. ہم خود سے نہیں کرتے، جو بات کر دیتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر ہی رہتے ہیں. یہ نہیں کہ محبت علی کا معیار اور ہے اور محبت امام علی مقام کا معیار اور ہے، محبت امام حسن کا معیار اور ہے اور محبت امام حسین کا معیار اور ہے. نہ، ترازو انصاف کا رکھ. اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادروں کے بہادر ہیں تو پھر علی ان سے بھی بڑا بہادر ہے. اور اگر امام حسن مجتبی اور اگر آپ منصفین کے امام ہیں تو پھر ہم ان کے مقتدی اور وہ ہمارے
اور پھر یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری ایک بات یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء نے جب تک جناب علی المرتضیٰ کی نظر کرم، ولایت اور توجہ نہ ہو، کوئی شخص ولی بن ہی نہیں سکتا، اس راہ میں قدم نہیں رکھ سکتا. بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے اولیاء، آپ ان کے دو طریقے ہیں، ایک ان کا طریقہ اور شجرہ نسب ہے، اور ایک ان کا شجرہ طریقت ہے. یہ بھی ایک مطالعہ کرنے والی چیز ہے، یہ بھی مطالعہ کرنے والی چیز ہے. آپ اگر ان کو گنگال کے دیکھیں گے تو وہاں بھی ایک عجب ہی بہار نظر آئے گا، ایک عجب لطف نظر آئے گا، عجیب ہی آپ کو لطف ملے گا اس میں سے. بہت سارے حضرات ایسے ہیں، ان کا شجرہ نسب کھولیں تو وہ بھی جناب علی پاک سے، شجرہ طریقت کھولیں تو وہ بھی جناب علی مرتضیٰ سے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، زہد الانبیاء، آپ اگر ان کے شجرہ نسب کو دیکھیں تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے آپ فاروقی ہیں، آپ فاروقی ہیں. اور چشتی سلسلہ، اور اگر ان کے سلسلہ طریقت کو دیکھیں تو وہ سب واسطوں سے ہوتا ہوا جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ جو ایک نسبت اور یہ جو فیضان ہے دونوں طرف سے، جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف سے طریقت میں، اور ولا شجرہ نسب میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اولاد پاک سے. اور یاد رکھنا، صوفیاء میں، اہل اللہ میں، ان کی تو پہچان ہی ادب ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا تو ولایت کی بنیاد عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، اذکار بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، مجاہدات، یہ سارے کے سارے ہم اس میں سے کسی کی نفی نہیں کرتے، لیکن یاد رکھنا یہ سارا کا سارا اگر دودھ ہے تو اس کی جاگ سمجھ دو، یہ سارے کا سارا اگر دودھ ہے تو اس کی جاگ ادب ہے. کیا مطلب؟ ان ساری چیزوں کے ساتھ جب ادب ملے گا تو پھر اس کے نتیجے میں خالص مکھن اور ولایت اور طریقت. اس کے بغیر تو ادب کے بغیر تو جایا نہیں جا سکتا. اور اہل بیت اطہار کا ادب صوفیاء میں، اہل بیت اطہار میں اکابرین کو دیکھیں، بزرگوں کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث کو دیکھیں، تمام کو دیکھ لیں، ان کی پہچان اہل بیت کا ادب ہے، اہل بیت اطہار کا احترام ہے. میں ایک بات عرض کر کے جانا چاہتا ہوں، یہ تو میں بات کر رہا ہوں جو بالکل مستند اور صحیح النسب ہیں، تو سبحان اللہ. صوفیاء کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ تو نام ابھی سید آ جائے تو خود سامنے نہیں آتا. ہمارے شاہ کریم قبر الحجت الدین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الاسلام والمسلم، ایک وہ شیخ الاسلام نے جو خود نہیں بنے، امت نے بنایا، ٹائٹل امت نے دیتا. آپ تشریف فرماتے تو آپ کے گاؤں سے آگے دوسرا گاؤں ہے پولا، وہاں سے میراثی آیا، ٹھیک ہے، کار بکنگ بڑی سی، دریا پار کیتا تو پیرا کو آ گیا، ان کی خدمت میں آ کے بیٹھا، تھوڑی دیر تھی بیٹھے ہوئے، ایک حضرت کا کوئی مرید آیا اور سجی سوئی مجھ تازہ سوئی مجھ اس نے آ کر لنگر شریف کے لیے پیش کی طلباء اور غلاموں کو. مراسی جب تو سجی سوئی مجھ تھی تو دور پانی آ گیا، آپ بن جاتا دور میں سیدہ کے تھوڑے حالات تھے. حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا خادم کو یہ جو ابھی بحث آ گیا اس نے تازہ بچہ دیا، انہوں تحفہ دیا، انہوں پیش کر دیا. اس نے رسی بڑی کر جائے ٹوٹ پیا. جب پنڈ تو پہلے پہنچا تو پنڈ کا چودھری نکل رہا سی پنڈوں، اس جدو تکیا بھائی یہ میراسی میں آتے تھے، سجی سوئی مجھ
کہ بھائی یہ دیکھو ہے تو کونا ہوئے نہ ہوئے اس کدیں چوری نہ کیتی ہو چوری نہ کیتی ہو کسی نے اس آکھا مالی کی تو لیا کھول لیا کسی نے چوری کیتی ہے اس آکھا نہیں جناب میں چوری کوئی نہیں کیتی میں سیال شریف گیا تو انہوں نے پیرن میں چل کے انہا عرض کیتا میں سید آتے انہوں نے مجھ توفیق لے دی چودری نے انہوں تو کچھ نہ کیا اس سدھا جناب اس گھوڑی دوڑائی تو سدھا سیال شریف کو آ کے عرض کرتا حضور ہو جڑا تھوڑے کو ہے مجھ لے کے گیا نا انہیں تو ہم دسیا بھائی وہ سید ہے تو حضور گل ہے وہ میں وہ پنڈ دا چودھری ہاں وہ میرے پنڈ دا مراسی ہے سید نہیں جھوٹ بول کے لے گیا ہے اللہ اکبر آپ نے فرمایا چودھری صاحب میں تو سید ہوں دیتی میں تو سید ہوں دیتی یہ وہ جانا دو یہ صوفیاء کا ادب ہے یہ کاملین کا ادب ہے ٹھیک ہے اور ایک سید صاحب کی بات سنا کے جانا چاہتا ہوں یہ بھی ایک سمجھنے والی اعلیٰ حضرت نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ سید اگر بد عقیدہ بھی ہو نا اس کی توہین نہیں کرنی اس کی توہین نہیں کرنی ہے خاموش رہ جائے اس کی بے ادبی نہیں کرنی توہین نہیں کرنی اس کی اس پر شاہ صاحب نے ایک بتایا ان کا جناب اگر سید بے عمل بھی ہو نا اس کی نسبت کا احترام تو پھر بھی ہے نسبت کا احترام تو پھر بھی ہے اس پر انہوں نے یہ بات کی اور میں ہمیشہ سوچ کے جھوم اٹھتا ہوں اس نے کہا کہ پانی اگر گندا ہو گئے پانی اگر گندا ہو گئے وضو نہیں کر سکتے وضو اس سے کپڑے اس سے برتن اس سے کیونکہ اس کے لیے پاک پانی چاہیے اس کے لیے پاک پانی چاہیے فرمایا پانی اگر گندا ہو اس سے وضو کو نہیں کر سکتے طہارت کو نہیں کر سکتے آگے تک وہ جا سکتے نہیں سید اگر اس میں اس طرح کی کوئی کمی کو چیز بھی ہو نا تو بے ادبی پھر بھی نہیں کرنی وہ جانے اور اس کو خدا جانے اس کو خدا وسیع معافی جانے یہ اہل سنت کی پہچان ہے ہماری اور آپ کی جو پہچان ہے وہ ادب ہے وہ نسبت کا ادب ہے وہ حضور کے صحابہ کا ادب ہے وہ حضور کی اہل بیت کا ادب ہے وہ حضور علیہ السلام کی نسبتوں کا احترام ہے وہ اولیاء کرام کا احترام ہے ان سے تعلق رکھنے والی ایک چیز کا احترام ہے وہ اہل علم کا احترام ہے اپنے بڑے بزرگوں ماں باپ اساتذہ مشائخ ان کا ادب یہ پہچان ہے میری اور آپ اور اہل سنت والجماعت کی اس کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے کیونکہ باقیوں میں اور ہم میں فرق نہیں ہے باقیوں اور ہم میں فرق ہی نہیں ہے اور یہ حضور کی اہل بیت کا ادب ہے حضور کی اہل بیت کی محبت ہے اور یاد رہے کہ حضور دل میں بٹھا لیں اہل بیت کی شان کو بیان کرنا بھی عبادت ہے اس کو سننا بھی عبادت ہے ان سے پیار کرنا بھی عبادت ہے اور پھر ان کی جو مظلومانہ شہادت ہے یہ بھی میں بات یاد رکھوں ان کی مظلومانہ شہادت کا تصور کر کے دل کا غمگین کرنا اور آنکھوں سے ان کی محبت میں آنسو بہا دینا یہ بھی عبادت ہے یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے یہ اہل سنت و جماعت کا سرمایہ ہے اور اس ڈر سے اہل بیت کی ذکر کھل کے بیان کرنے میں بخل کرنا کہ ہم کو شیعہ نہ کہہ دے ایک ڈرن کی ضرورت نہیں ہاں یہ بھی یاد رہے اہل بیت سب کے ہیں اس میں تو شک ہی کوئی نہیں لیکن یہ فیصلہ تو قیامت والے دن ہوگا نا بھئی علی کو حقیقت میں بہادر کس نے جانا علی کو دوسروں سے محبت کرنے والا کس نے جانا علی کو دوسروں سے پیار کرنے والا کس نے مانا حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام ان سے حقیقی معنوں میں پیار کس نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اذکرکم لأہل بیتی اذکرکم لأہل بیتی اذکرکم لأہل بیتی میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کس بات سے کہ میری اہل بیت کا احترام کرو میری اہل بیت کا ادب کرو اور ان کی اس نسبت جو ہے
ان کی نسبت کسی عام سے نہیں ہے، ان کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی نسبت سیدہ پاک سے ہے، ان کی نسبت جناب علی المرتضیٰ سے ہے، ان کی نسبت امام حسن مصطفیٰ سے ہے، ان کی نسبت امام حسین شہید کربلا سے ہے۔ ان کے ذکر میں بیٹھنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ آج میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ قرآن سن رہے ہیں، یہ صدقہ ہے کربل کے قاری کا۔ ہاں، آج میں آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، یہ سجدے تحفہ ہیں کربل کے قاری کا، یہ نماز انعام ہے کربل کے قاری کا، یہ جرأت و بہادری و جہاد، یہ حق کی آواز بلند کرنا اور حق کے لیے اپنے ہاتھ کو، اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ سبق ہے علی المرتضیٰ کا، اور شہزادہ ہے علی المرتضیٰ جناب امام حسن کا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ یہی محبت دونوں جہانوں کا سرمایہ ہے، اور یہی محبت دونوں جہانوں میں نجات کا ذریعہ ہے، اور یہی وہ محبت ہے جو اس محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا، اس کشتی نوح کی مانند ہے جو پار چڑھی ہے، اور یہ کشتی پار چڑھ کر حوض کوثر تک لے جانے والی ہے، حضور کے قدموں تک لے جانے والی ہے، حضور کے دامن سے جا کے جوڑنے والی ہے۔ یہ سلسلہ بسلسلہ، یہ ہاتھ، یہ محبت، یہ نسبت نبی پاک کے ہاتھ اور نسبت اور دامن تک لے جانے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی محبت اہل بیت پر، حضور کے صحابہ کی محبت پر، اولیاء کرام کی محبت پر، نیک لوگوں کی محبت اور صحبت میں زندہ رکھے، اور اس میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم۔